سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکہ، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں، مبارکا وہدی للعالمین، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہیں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ۔ حضرات، بہت سارے لوگ ان دنوں حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر مبارک کرے اور انہیں حج مبرور نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دفعہ نہیں جا سکے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بیت اللہ کا حج کرنے کا بار بار موقع نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم باوضو مسجد میں بیٹھے ہیں، دعا گو ہیں، اے اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔ حج کے متعلقہ بھی کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، اسی طرح یہ قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں، قربانی کے مسائل بھی کئی بار بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج میرا یہ دل کیا کہ میں حرمین شریفین کے فضائل آپ کے سامنے، مکہ اور مدینہ کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی مکہ اور مدینہ کی محبت پیدا ہو اور وہاں بار بار جانے کی، ہمارے دلوں کے اندر بار بار جانے کا شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے مکہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمرہ کے بھی اور حج کے بھی تمام مناسک ادا کیے جائیں۔ مکہ مکرمہ روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، اللہ کو بھی پیارا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، اپنے محبوب پیغمبر، افضل رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی شہر میں پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ ایک مقام ہے وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا، آپ مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اور آپ فرما رہے تھے اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے زیادہ محبوب زمین، بہترین زمین ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب زمین ہو، ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ ترمذی کے اندر حدیث، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں مکہ کو کبھی بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ وہ یہ جگہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ما اطیبا کی من بالادن، تو کتنا اچھا شہر ہے، کتنا عمدہ شہر ہے، واحبا کی الیہ، اور مجھے کتنا محبوب ہے، ولولا ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی، ما سکنت غیرک، تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ مجھے قوم نے مجبور کر، مجھے مکہ سے ہجرت کرنے پر قوم نے مجبور کر دیا، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی، ما سکنت غیرک، میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ کبھی بھی رہائش اختیار نہ۔ اور اللہ رب العزت نے مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم اٹھائی۔ ایک اور مقام پر سورہ البلد میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا۔ اس سے آپ مکہ کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے متعلق دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا دے، پرامن بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے امن کی سب سے پہلی جو دعا کی مکہ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا۔ کیونکہ اگر خوف ہو، اضطراب کی کیفیت ہو، تو انسان اللہ کی عبادت صحیح طرح نہیں کر سکتا، اور امن میں، سکون اور اطمینان میں اللہ رب العزت کی صحیح طرح عبادت کر سکتا۔ ایک بکری اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، بیمار ہو، وہ چارہ بھی کھائے گی، جب اسے نیند آئے گی تو سو بھی جائے گی، لیکن اگر بکری کے پاس تندرست ہے، بہترین چارہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک شیر کو لا کر بٹھا دیں تو نہ وہ کھانا کھا سکے گی، نہ وہ سو سکے گی، اسے ہر وقت یہ خطرہ ہوگا کہ یہ شیر کہیں مجھے ہڑپ نہ کر، کھا نہ کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، سب سے پہلی دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن بنا، اور اللہ نے بنا دیا۔ آج جتنا امن اور سکون مکہ میں ہے کسی اور شہر میں نہیں۔ اور پھر فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھنا، کس سے؟ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی پوجا سے ہمیں بچائے رکھنا۔ ربی إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ وَمَن عَصَانِي، اور اس نے میری نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تو بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پھر فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو لا کر بسا دیا ہے۔ کیوں بسایا ہے؟
ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور پھر دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، اس شہر کی طرف، ان کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا امن کے حوالے سے بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور یہ دعا بھی قبول فرمائی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ آج ہر مسلمان ایمان والے کا دل کرتا ہے بار بار عمرہ کرنے کو، بار بار حج کرنے کو، حالانکہ عمرے کے اندر اور اسی طرح حج کے اندر بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ایمان والوں کا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب۔ اور اسی طرح وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا اللہ ان کو پھلوں کا رزق مہیا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ آج مکہ کے اندر جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر پھل وافر مقدار کے اندر، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی وادی ہے غیر ذی زرع، کھیتی والی نہیں ہے، مگر وہاں پر دنیا جہان کی ہر نعمت وہاں آپ کو ملے۔ اور اسی طرح مکہ جو ہے یہ ایک بابرکت جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جتنی برکتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل کی۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے مکہ میں بڑی برکتیں نازل فرمائی، اے اللہ جتنی مکہ میں تو نے برکتیں نازل فرمائی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں نازل کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا وہ مکہ میں ہے، مبارکن بہت بابرکت ہے، اس کو برکت دی گئی ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے، فیہ آیات بینات، اس میں کلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، فمن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہوگا وہ پرامن ہو گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے برکتوں سے نواز، بابرکت شہر بنا دیا، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا ہے، وَفِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور پھر وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس شہر میں داخل ہوگا وہ پرامن ہو گیا ہے، امن میں ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لاکھوں لوگ آباد بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، اور لاکھوں لوگ پوری دنیا سے ہر وقت وہاں موجود ہیں، موجود رہتے ہیں۔ ابھی حج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لوگ پوری دنیا سے وہاں پہنچیں گے، لاکھوں کی تعداد کے اندر 50 لاکھ افراد مکہ کے اندر جو باہر سے آتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ آج تک اتنے لوگ جانے کے باوجود کبھی خوراک کا مسئلہ نہیں ہوا، کبھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں مرا، اور اتنی بابرکت جگہ ہے، اتنے لوگوں کو یہ سما بھی دے، لاکھوں لوگ۔ ہمارے یہاں ایک شادی پر 1000 بندہ ہم قابو نہیں کر سکتے، 500 بندہ نہیں قابو کر سکتے،
اور وہاں پر لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ سیزن ہوتا ہے، پورا سال ہی اب مکہ، ہاں رمضان المبارک میں اور حج میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پورا سال وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ اتنی پاک برکت جگہ ہے کہ کبھی کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نہ خوراک کا مسئلہ، نہ رہائش کا مسئلہ، نہ پانی کا مسئلہ۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے، پاکیزہ جگہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ مَنْ آمَنَ، ان میں سے جو ایمان لائے، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اور آخرت کے دن پر۔ پاکیزہ اور صاف ستھری جگہ ہے بیت اللہ مکہ۔ وہاں پر لوگ، وہاں جو صفائی کرنے والے ہیں نا، ان کو بار بار لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان سے وہ کتنی بہترین طریقے سے وہ صفائی کرتے ہیں۔ اتنے لوگ ہونے کے باوجود وہاں پر ایسا سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے کہ وہاں پر گندگی آپ کو نظر نہیں۔ پاکیزہ شہر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، ہم نے جو محنت کی ہے، اس گھر کی تعمیر کی ہے، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ حضرات، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جو مکہ کے اندر موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اولا، اے اللہ کے رسول اس قرۂ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ قال المسجد الحرام، آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ قال قلت ثم ای، پھر کہتے ہیں میں نے سوال کیا مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الاقصی، آپ نے فرمایا مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ پہلے یعنی مکہ کے اندر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنایا گیا مسجد حرام بنائی گئی، اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال، یعنی پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی، مسجد حرام 40 سال پہلے سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ مسجد حرام ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ اس روئے زمین پر مکہ اور مدینہ دونوں بابرکت شہر۔ مکہ کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو لا کر آباد کیا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں حج اور عمرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہ حج ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں
ان کا دل مچلتا رہتا ہے، وہ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہاں جتنے بھی موجود ہیں مرد اور عورتیں، اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما اور بار بار یہ سعادت نصیب فرما۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں، یہ اتنا عظیم شہر ہے کہ وہاں حج اور عمرہ کر کے جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے۔ اس کی عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکہ کی قسم اٹھائی۔ یہ ایک بابرکت مقام ہے، مکہ ایک پاکیزہ جگہ ہے، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر اسی شہر میں بنایا گیا۔ مکہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے مکہ تو ساری زمین سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پچھلے جمعے میں آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو مجھے کتنا محبوب ہے، کتنا عزیز ہے، اگر یہ مکہ کے لوگ، میری قوم کے لوگ یہاں سے مجھے نہ نکالتے تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ رہائش اختیار ہی نہ کرتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا یہ عظیم شہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اگر مجھے یہاں سے قوم نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور جگہ آباد ہی نہ ہوں۔ اور یہ امن والی جگہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ سورہ ابراہیم 37 نمبر آیت۔ آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے، اے اللہ لوگوں کے دل اس مکہ کی طرف مائل کر دیجئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ہر کسی کا دل مچلتا ہے کہ نہیں؟ مکہ اور مدینہ جانے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا رہتا ہے جو ایک بار ہو کے آ جاتا ہے۔ حالانکہ حج کے اندر مشکلات بھی ہوتی ہیں، مسائل کا بھی انسان شکار ہوتا ہے، مگر واپس آنے کے بعد بار بار وہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ ایک بار وہاں پھر دوبارہ۔ اور مکہ وہ جگہ ہے کہ جس میں قتل و غارت گری منع ہے، فساد منع ہے، یہاں تک کہ مکہ کے اندر درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مکہ سے ہاتھی والوں کو روکا تھا اور اللہ نے مکہ پر اپنے رسول اور مومنوں کو غلبہ عطا فرمایا تھا، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی مکہ حلال نہیں تھا، میرے لیے بھی ایک دن کچھ وقت کے لیے حلال ہوا تھا، اور میرے بعد اب یہ کبھی حلال نہیں ہوگا۔ اس شہر میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس شہر میں قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے، اس شہر میں شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، شکار کو بھگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس شہر میں گری ہوئی چیز کو بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، صرف وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس نے اس چیز کو اٹھا کر اس کا اعلان کرنا ہے، اور جس شخص کی وہ چیز ہے اس تک پہنچانی ہے، صرف وہ بندہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو وہاں سے کوئی چیز گری ہوئی اٹھانے کی بھی اجازت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو ازخر گھاس ہے اس کو کاٹنے کی اجازت دیجئے، سونار اور لوہاروں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور مکہ کے لوگ اپنی چھتوں پر ازخر گھاس ڈالتے ہیں، اے اللہ کے نبی اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا چلو ازخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی درخت، کسی اور پودے کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے مکہ۔ اور شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کی جو حرمت ہے نا، مدینہ کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ مکہ کی حرمت
شیخ عثیمین بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کی حرمت مدینہ کی حرمت سے کہیں سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں مدینہ بھی قابل احترام ہے، اس کی حدود حرم بھی ہیں، تاہم مدینہ کا احترام مکہ کے احترام سے کہیں کم ہے، کیونکہ حرم مکہ میں کوئی بھی مسلمان حج یا عمرے کی نیت سے داخل ہو تو وہ احرام کے بغیر داخل ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ مدینہ کے لیے یہ شرط نہیں۔ اور مکہ ایسا عظیم شہر ہے کہ جس شہر میں دجال بھی داخل نہیں ہوگا، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ اور ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر نبی اللہ سے دعائیں کرتا رہا ہے، اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انی لانذرکموہ وما من نبی الا انذرہ قومہ، بلا شبہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ لقد انذر نوح قومہ ولکنی اقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، البتہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ لیکن نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں وہ بھی دجال سے ڈراتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتا رہا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا جان لو کہ دجال کانا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور اللہ کانا نہیں ہے۔ دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی 4 مساجد، دجال 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ، مسجد حرام، مسجد اقصی، کوہ طور اور مدینہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطاعوہ الدجال الا مکہ والمدینہ، دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ ایسے شہر ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے صفے بنائے ہوئے ان دروازوں کی نگرانی کر رہے ہوں گے، دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ کتنا عظیم شہر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اسلام جو ہے مکہ اور مدینہ میں لوٹ کر آئے گا۔ قیامت کے قریب جب کہیں اسلام نہیں ہوگا، اسلام ملے گا تو مکہ سے ملے گا، اسلام ملے گا تو مدینہ سے۔ اور یہ حدیث امام نووی نے اپنی شرح کے اندر لکھی ہے، صحیح مسلم کی شرح کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع ہوا غربت میں، پھر غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ بل میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کی شرح میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسجد سے مراد مکہ اور مدینہ ہے، یعنی مکہ اور مدینہ یہ 2 جگہ ہیں کہ جہاں پر اسلام سمٹ آئے گا، باقی کسی اور جگہ اسلام نہیں۔ آج بھی رہنمائی اگر لینی ہے تو مکہ سے لے، مدینہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کو ہی ہے۔ اور مکہ کے اندر کچھ ایسی جگہ ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے۔ مسجد حرام، مکہ کے اندر مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا کسی بھی مسجد کی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے۔ وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سوا، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل۔ 1,00,000
نمازوں سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا، اور وہ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، اس نیت سے سفر کر سکتے ہیں کہ وہاں دعائیں قبول ہوگی۔ اور وہ 3 جگہ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کے لیے سے خاص قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی۔ یہ 3 جگہ، مسجد حرام جو مکہ کے اندر ہے، مسجد رسول جو مدینہ کے اندر ہے، اور پھر مسجد اقصی۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی بھی جگہ برکت کے لیے، ثواب کے لیے جانا جائز ہے۔ اور مکہ وہ شہر ہے کہ جس میں ہمارا قبلہ ہے، کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان جب نماز ادا کرتے ہیں تو سب کا رخ مکہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن آپ مدینہ جب گئے تو آپ 16-17 مہینے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، لہذا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، سو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام بیت اللہ کو اللہ نے بنا دیا، اور کروڑوں مسلمان، اربوں مسلمان جب بھی نماز ادا کرتے ہیں اپنا رخ مکہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کی عظمت۔ اور مکہ کے اندر ایک ایسا پانی ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں، زمزم، وہ کتنی برکتوں والا، وہ ایسا پانی ہے دنیا کے اندر کسی اور پانی میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ پانی بطور غذا کے بھی استعمال کر سکتے، کھانے کا بھی کام دیتا ہے۔ مجھے یاد آیا مولانا عطا اللہ حنیف بجانی رحمت اللہ حج پر گئے، انہیں کتابوں کا بڑا شوق تھا، انہوں نے جاتے ہی کتابیں خریدنا شروع کر، اور کہتے ہیں کہ سارے پیسے انہوں نے کتابوں پر لگا دیے اور پیسے جیب میں نہیں بچے، اور پھر جب تک وہ وہاں رہے زمزم ہی پیتے رہے۔ اندازہ کریں اس پانی کے اندر اللہ رب العزت نے غذا کا بھی اہتمام کیا ہے، اور یہ پانی ایسا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس ضرورت کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ یہ ایک بابرکت پانی ہے، آپ پینے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اور جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائے۔ اور وہ زمزم کہاں ہے؟ مکہ کے۔ اور اس شہر میں مقام ابراہیم بھی ہے، وہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اور ضرورت پڑنے پر یہ پتھر اوپر بھی اٹھ جاتا تھا، نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، بیت اللہ کے ساتھ ہی اس کو جو ہے نا وہ نصب کر دیا گیا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواہش کا اظہار کیا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، وافقت ربی فی صلاۃ، میں نے 3 باتوں میں رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق تجویز دی، فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم کو سامنے، اور مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مکہ کے۔ اور مکہ وہ جگہ ہے کہ جس میں حج کرنے جاتے ہیں آپ،
عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی لوگ کہیں حج کرنے جاتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، مکہ اور مدینہ سے دور کرنے والی بات ہے۔ صرف ایک ہی شہر ہے جس میں مکہ جو ہے وہ مکہ ہے، جس میں حج اور عمرہ ہوتا ہے، اور حج کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو رضائے الہی کے لیے حج کرے اور اس میں نہ کوئی بےہودہ بات ہو، نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنم لیا۔ مکہ اور مدینہ اتنے عظیم شہر ہیں۔ ابھی مدینہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ مدینہ کے بھی فضیلت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مکہ کے اندر 2 جنتی ہیرے ہیں، 2 جنتی ہیرے ہیں، اور جو کسی اور شہر میں موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے ہیروں میں سے ہیرے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو مقید نہ کیا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو یہ دونوں روشن کر دیتے۔ یہ ہیرے ہیں، رکن یمانی اور مقام ابراہیم، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور آخری بات، مکہ کے اندر جنتی پتھر بھی ہے، حجر اسود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نازل الحجر الاسود من الجنت، حجر اسود جنت سے اترا، وہو اشد بیاضا من اللبن، تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جب اللہ نے اسے اتارا تھا تو سفید تھا، دودھ کی طرح سے۔ اب ابن آدم اس کو چومتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ یہ بھی جنت سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اور بیت اللہ کا طواف کرنا، اور بیت اللہ ہی وہ جگہ ہے جس کا طواف کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی قبر کا، کسی مزار کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیت اللہ کا طواف کریں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیت اللہ مکہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ طواف کرتا ہے نا، دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پر۔ اندازہ کریں جتنا لمبا آپ کا چکر ہوگا کتنی نیکیاں آپ پا سکتے ہیں۔ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں ایک بار پھر، اے اللہ باوضو تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت نصیب فرما، عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ گزشتہ 2 خطبات میں مکہ المکرمہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ میں دوسرا شہر جو ہمارے لیے مقدس اور بابرکت ہے وہ مدینہ المنورہ ہے۔ آج اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں شہروں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کے جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربی اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما۔
سورہ بنی اسرائیل کی یہ 80 نمبر آیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین میں کشادگی نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. سورہ النساء آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا. اب تمام مفسرین فرماتے ہیں یہاں ارض اللہ سے مراد، اللہ کی زمین سے مراد مدینہ المنورہ ہے. اللہ رب العزت نے اس زمین کی نسبت اپنی طرف کی ہے. ارض اللہ، اللہ کی زمین، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، جیسے عبد اللہ اللہ کا بندہ، اسی طرح ارض اللہ اللہ کی زمین. تو اس سے مدینہ طیبہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کی نسبت اپنی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچتے ہیں، مکہ کے لیے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اے اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس کو امن والا بنا دے، اے اللہ اس شہر کو بابرکت بنا دے، اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے بہت ساری دعائیں کی. تو جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. اے اللہ اس شہر کو بھی جس طرح مکہ بابرکت ہے اس کو بھی بابرکت زمین بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی فصل تیار ہو جاتی نا تو صحابہ کچھ پھل لے کر آپ کے پاس آتے، تو آپ اس پھل کو لے کر پھر اللہ سے اس کی برکت کی دعائیں کرتے. اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما. وبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت عطا فرما. وبارک لنا فی ساعنا، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت فرما. یہ سا ایک پیمانہ ہے. وبارک لنا فی مدنا، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما. یہ مد بھی ایک پیمانہ ہے. اور یہ دعا جو ہے نا یاد رکھیں، جب بھی نیا موسم آتا ہے، نیا پھل آپ کھاتے ہیں، مثلا آج کل موسم یہ آم کا موسم ہے، آپ نے پہلی بار جب آم کھانا ہے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنی ہے. اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، وبارک لنا فی ساعنا، وبارک لنا فی مدنا. یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جب آپ نئے موسم میں نیا پھل کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس پھل میں آپ کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ان دعاؤں کا دگنا دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں کی تھی میں اس سے دگنی دعائیں مدینہ کے لیے تجھ سے کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تیرے نبی تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے بندے تھے، میں بھی نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں کی تھی، اے اللہ میں مدینہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، مدینہ کو مکہ سے دگنی فضیلت عطا فرما، دگنی برکتیں عطا فرما. جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی. مدینہ کے اندر وبائیں بھی تھیں، بہت سارے صحابہ کو بخار ہو گیا، اور بخار کی وجہ سے نا
کمزور ہو گئے. خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو گئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہو گئے، انہیں بخار ہو گیا، وہ بھی بڑے کمزور ہو گئے. ایسے لگ رہا تھا جیسے بیماری کی وجہ سے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کا دل جو ہے وہ مدینہ سے نا مدینہ میں دل نہ لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے. آپ کو خبر ملی تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما، کا حبنا مکہ کا، جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے. جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے نا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما. او اشدہ، یا اس سے بھی بڑھ کر مکہ میں سے جتنی ہم محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما مدینہ کے لیے. وصححھا، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست کر دیجیے. وبارک لنا فی ساعھا ومدھا، اور ہمارے لیے برکت پیدا فرما اس کے سا میں اور اس کے مد میں. وانقلھم ماھا فاجعلھا بالجحفہ، اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا کے لیے اللہ سے دعائیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی آب و ہوا کو مسلمانوں کے لیے ٹھیک کر دیا، درست کر دیا. ان کی بیماریاں، ان کی وبائیں اللہ نے دور فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باسیوں سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اشیاء سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پہاڑوں سے محبت کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع لہ احد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو احد پہاڑ دکھائی دیتا نا، فقال ھذا جبل جبل یحبنا، فرماتے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. ونحبہ، اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یعنی ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اور صحیح بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر دیکھ کر احد پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا. کتنا خوش نصیب ہوں میں کہ میرے اوپر امام الانبیاء ہیں، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر فاروق ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور جھومنے لگا، ہلنے لگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اسبت احد، احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. احد ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید کھڑے. اور احد نے وہ ٹھہر گیا، رک. اللہ کے نبی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں جو مدینہ میں ہے، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. اسی طرح جس طرح مکہ جو ہے اس میں لڑائی کرنا منع ہے، قتل و غارت گری کرنا منع ہے، فساد کرنا منع ہے، درختوں کو کاٹنا منع ہے. اسی طرح مدینہ منورہ بھی ایک حرم والی جگہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور. مدینہ عیر ایک پہاڑ کا نام ہے، عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم. عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک یہ حرم کی حدود ہیں. جو شخص ان حرم کی حدود کے اندر فساد کرے یا کسی فسادی آدمی کو ٹھکانہ مہیا کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت. اور پھر آپ نے فرمایا، لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا.
قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نفل یا فرض قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو مدینہ کے اندر فساد برپا کرتا ہے، جو مدینہ کے اندر فسادیوں کو ٹھہراتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل، اور اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ اس لیے مدینہ کے اندر فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو ڈرایا نہ جائے، گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا نہ جائے، الا یہ کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں لڑائی کرے، اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے، اور وہ پتے بھی ہلکا سا درخت کو ہلانے سے جو پتے گرتے ہیں وہ پتے اپنے جانوروں کو کھلائے جا سکتے ہیں۔ ابو داود میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے درختوں کے پتوں کو جاڑا نہ جائے، نہ انہیں کاٹا جائے، البتہ درخت کو ہلکے سے ہلایا جا سکتا ہے، پھر جو پتے گر جائیں وہ اپنے جانوروں کو کھلائے۔ اور مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر، فطری طور پر جب بندہ ایک جگہ مسلسل رہتا ہے نا تو اس جگہ کی اس کے دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ خصوصی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی مدینہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قادم من سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے فناظر الی جدرات المدینہ، اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، آپ دور ہیں، مدینہ کے در و دیوار آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے، اوزع راحلتہ، تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، وان کان علی دابۃ حرکھا من حبھا، اور اگر کسی اونٹنی کے علاوہ کسی اور دوسری سواری پر بھی ہوتے اس سواری کو بھی تیز کر دیتے، اور یہ سب مدینہ سے محبت کی وجہ سے۔ بخاری کے اندر یہ روایت، آپ کو مدینہ نظر آتا، در و دیوار نظر آنا شروع ہو جاتے، اپنی اونٹنی کو تیز کر لیتے، کسی بھی سواری پر بیٹھے ہوتے آپ اس کو تیز کر لیتے تاکہ میں جلد از جلد اپنے شہر مدینہ المنورہ میں پہنچ جاؤں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں یہ صرف مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی شہر سے میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا، اس شہر کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ کے نبی کا وہ شہر ہے، آپ کی قبر وہاں ہے، فرمایا مدینہ کے رہنے والے میرے پڑوسی ہیں، میری امت کا فرض ہے کہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ محبت کرتے، مدینہ کے پہاڑوں سے محبت کرتے، مدینہ کے رہنے والے انصاریوں سے محبت کرتے، اس لیے کہ انصاریوں نے بھی حق ادا کر دیا۔ مہاجرین کو نہ صرف مدینہ کے اندر نیشنلٹی دی بلکہ اپنی جائیدادوں میں ان کو حصے دار بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے، آج ایسی مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ یہاں آج ہم اپنے سگے بھائی کا حق مار لیتے ہیں، اپنی سگی بہن کا حق مار لیتے ہیں، مگر مدینہ کے رہنے والے باسی انصار جو تھے انہوں نے مہاجرین کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اپنی جائیدادوں میں انہیں وارث بنا دیا، اپنی جائیدادوں کے 2 حصے کر کے کہا اس میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ تم رکھ لو، دوسرے حصہ میرے لیے۔ اور پھر مدینہ مکہ کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب انہوں نے زمینیں مہاجرین کے حوالے کی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، فصل اچھی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس مہاجرین آئے، اے اللہ کے نبی ہمیں تو کھیتی باڑی کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے انصاری بھائی ہی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ آپ نے زمینیں پھر تمہارا ان کو دے دی اور فرمایا اور تمہاری زمین ہے، تم کھیتی باڑی کرو، جب فصل پک کر تیار ہو جائے اپنے مہاجر بھائیوں کا حصہ خود ہی نکال دینا۔ زمین بھی ان کی
اور سب کچھ ان کا، پھر محنت بھی وہ خود کرتے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ایمانداری کے ساتھ آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کے گھر میں۔ یہ لوگ تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبہم، انصار کے بارے میں فرمایا لا یحبہم الا مؤمن، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے، ولا یبغضہم الا منافق، اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی انصار سے مومن محبت کرتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے بعد مدینہ وہ جگہ ہے جسے اللہ نے خیر و برکات سے بھر دیا ہے، یہاں سراسر ہی خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سیدنا سفیان بن ابی زحیل بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب ملک شام فتح کیا جائے گا تو مدینہ سے ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، اور یاد رکھو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب یمن فتح کیا جائے گا تو پھر ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، وہ یاد رکھے مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لے۔ اور پھر عراق فتح کیا جائے گا تو مدینہ سے ایک قوم نکلے گی اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا کاش وہ جان لیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کے اندر اللہ بدکاروں کو ٹکنے نہیں دیتا، برے لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا، یہ شہر ایسا ہے کہ برے لوگ یہاں رہ نہیں سکتے، ٹک ہی نہیں سکتے، اللہ برے لوگوں کو مدینہ سے نکال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بخار ہو گیا، اس کو بیمار ہو گیا، تو رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا جی میری بیعت واپس کریں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے بیعت واپس نہیں کی، چلا گیا، پھر واپس آیا کچھ دنوں کے بعد، اے اللہ کے نبی میری بیعت واپس کر، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے بیعت واپس نہیں کی۔ تیسری مرتبہ پھر آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری بیعت واپس کریں، آپ نے فرمایا میں بیعت واپس نہیں کروں گا، تو وہ مدینہ سے نکل گیا، مدینہ سے چلا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جب وہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ دیہاتی مدینہ سے چلا گیا ہے، آپ نے فرمایا المدینہ کالکیر تنفی خبثھا وتنسی طیبھا، مدینہ بٹی کی طرح ہے کہ وہ بری چیز کو نکال دیتی ہے اور عمدہ چیز کو خالص کر دیتی ہے۔ مدینہ ایک بٹی کی طرح ہے، بٹی میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے نا، چاندی ڈالی جاتی ہے، سونا ڈالا جاتا ہے، تو میل کو چیل باہر نکال دیتا ہے، اصل چیز وہ اپنے پاس رکھ دیتا ہے۔ آپ نے مدینہ بھی بٹی کی طرح ہے، یہ اصل چیز کو، بری چیز کو نکال دیتی ہے اور عمدہ چیز کو خالص کر لیتی ہے۔ تو حضرات مدینہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برے لوگ ٹھہر نہیں سکتے، خبیث لوگ، بدکار لوگ ٹھہر نہیں سکتے، وہاں وہ رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ مدینہ کی سرزمین ایسی بابرکت زمین ہے کہ بدکاروں کو، برے لوگوں کو وہ اپنی وہاں سے نکال دیتی۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ 10 سال تک مدینہ المنورہ رہے۔ آپ نے مدینہ کے اندر سب سے پہلی حکومت کی، اسلامی حکومت کی تشکیل کی، اور آپ اس کے سب سے پہلے سربراہ بنے، اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے وزیر اور مشیر بنے۔ مدینہ ہی وہ شہر ہے کہ جس میں
جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مدنی زندگی میں نازل فرمائے۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اسی شہر میں آپ مدفون ہیں۔ مدینہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ سن چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، جبکہ مدینہ المنورہ کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکات کی دعائیں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں وبائیں تھیں، کئی ایک صحابہ ان وباؤں کا شکار ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کو وباؤں سے محفوظ کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جو پہاڑ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مکہ حرمت والا شہر ہے، اسی طرح مدینہ المنورہ بھی حرمت والا شہر ہے۔ اس شہر میں لڑائی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، فساد برپا کرنا، درختوں کو کاٹنا، یہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کا محبوب شہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جاتے، جب واپس آتے تو آپ سواری پر سوار ہوتے، مدینہ کے در و دیوار آپ کو نظر آتے تو آپ اپنی اونٹنی کو اور تیز کرتے، آپ کسی بھی سواری پر سوار ہوتے اسے تیز کر لیتے تاکہ میں جلد از جلد مدینہ پہنچوں۔ مدینہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے آپ مدینہ کے رہنے والے باسیوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور مدینہ وہ شہر ہے کہ وہ اپنے اندر کسی برے شخص کو ٹھہرنے نہیں دیتا، خبیث آدمی کو مدینہ ٹھہرنے نہیں دیتا، وہ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو فریب دینے سے، دھوکہ دینے سے منع فرمایا۔ ویسے تو دھوکہ کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے، فریب دینا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، مگر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والوں کو بطور خاص دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکید اہل المدینہ احد، اہل مدینہ سے جو شخص بھی فریب کرے گا الا الماء کما ينماء الملح فی الماء، وہ اس طرح گل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے، یعنی جس طرح نمک پانی میں ڈالیں تو وہ گل جاتا ہے، اسی طرح اللہ اس بندے کو ضائع کر دے گا جو مدینہ والوں کو فریب دیتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو تکلیف دینے سے بھی منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طرح سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم بارک لی اہل المدینہ فی مدہم، اے اللہ مدینہ والوں کے لیے ان کے مد میں برکت عطا فرما۔ لمبی حدیث ہے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اہلہا بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص مدینہ والوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا اللہ اسے پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد ربانی میں اس وقت جمعہ پڑھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ حافظ برنی صاحب حج پر گئے ہیں، وہ بندوبست نہیں کر کے گئے۔ اچھا، اسی طرح مدینہ منورہ پر فرشتوں کا سخت پہرا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان قابل مدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرے دیتے ہیں، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، نہ یہاں طاعون کی وبا آ سکتی ہے اور نہ ہی دجال آ سکتا ہے۔ یہ ہے مدینہ کی فضیلت، مدینہ کے اندر طاعون کی وبا بھی داخل نہیں ہو سکتی اور مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، مدینہ کے اطراف میں فرشتے جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں، طاعون کی وبا بھی نہیں داخل ہو سکتی اور دجال بھی داخل ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص مدینہ کے اندر رہ رہا ہے اور مدینہ کے اندر اسے مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان پر صبر کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کو تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں نہ آتی ہیں۔ اگر وہ ان تکلیفوں، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اسے ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ میں رہتا ہے، اسے تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس شخص کی جو مدینہ میں رہ رہا ہے، مصائب کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، مگر مدینہ سے ہجرت نہیں کرتا، مدینہ میں ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں فتنہ کے دور میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی ان کے پاس آئی، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگی اے ابو عبد الرحمن، زمانے کی بڑی سختیاں ہیں، معاشی حالات کی تنگی کا اس نے رونا رویا اور کہنے لگی کہ یہاں معاشی حالات بڑے تنگ ہیں، مصائب کا شکار ہوں، میں یہ ارادہ کر رہی ہوں کہ میں مدینہ سے ہجرت کر جاؤں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عورت سے سنا تو فرمایا مدینہ میں ہی بیٹھی رہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ نے فرمایا لا یصبر علی لأوائها وشدتها احد، جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں اور اس کی سختیوں پر صبر کرے گا الا کنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامت، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں خود اس کے حق میں گواہی دوں گا یا میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، مدینہ کے اندر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، معاشی حالات کی تنگی آئے تو بندہ پھر بھی مدینہ کے اندر رہے، وہاں سے ہجرت نہیں کرے گا، قیامت والے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی اس بندے کے حق میں گواہی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ علاقوں کی فتوحات کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا سیدنا سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جب ملک شام فتح کیا جائے گا، مدینہ سے ایک قوم اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکلے گی، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ جان لیں۔ پھر آپ نے فرمایا ملک یمن فتح کر لیا جائے گا، ایک قوم اپنے گھروں سے نکلے گی، اپنے گھر والوں کو لے کر اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے مدینہ سے نکل جائے گی، وہ جان لیں مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق فتح کیا جائے گا اور کچھ لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ سے نکل جائیں گے، اپنے اونٹوں کو ہنکاتے ہوئے نکل جائیں گے، کاش وہ جان لیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مدینہ میں رہائش اختیار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نا وہ ترغیب دی ہے، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں ان کو مدینہ سے نہیں نکلنا چاہیے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے کہ جسے مدینہ کے اندر موت آ جائے۔ آئیے حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس سے ہو سکے
کہ مدینہ منورہ میں مرے فَلْيَمُتْ بِهَا، تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے، جس سے ہو سکے۔ مرنا تو ہے ہی، کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا، موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے ہو سکے، مرنا تو ہے ہی ہے، مدینہ میں مرے فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَن يَمُوتُ بِهَا، تو جو مدینہ میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو موت آ جاتی ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے جسے مدینہ کے اندر موت ہے۔ دعا کر لینا ہم بھی، اے اللہ ہمیں بھی مدینہ المنورہ میں موت نصیب فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ مدینہ میں موت آئے، تیرے نبی کے شہر میں موت آئے، شہادت کی موت آئے، اور اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے تو دشمن نے ابو لولو فیروز نے خنجر مارے، مسجد نبوی کے اندر ان پر حملہ ہوا، مدینہ کے اندر موت آئی، شہادت کی موت۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، یاتی وہو محرم علیہ ان یدخل نقاب المدینہ، وہ آئے گا یعنی دجال آئے گا لیکن مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا، فینتہی الی بعض السباخ التی تلی المدینہ، وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر زمینوں تک ہی پہنچے گا، آگے نہیں جا سکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من بلد الا سیطعوہ الدجال الا مکہ والمدینہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو دجال پامال نہیں کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ لیس لہ من نقابہا نقب، کہ وہاں داخل ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں، الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونہا، ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ ثم ترجف المدینہ بأہلہا ثلاث رجفات فیخرج اللہ کل کافر و منافق، پھر مدینہ کی زمین مدینہ والوں پر 3 بار کانپے گی، زلزلہ آئے گا، فیخرج اللہ کل کافر و منافق، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو وہاں سے باہر نکال۔ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس وقت مدینہ کے اندر جو کافر اور منافق رہ رہے ہوں گے، مدینہ میں دجال باہر ہوگا کیونکہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ آگے نہیں آ سکے گا۔ پھر مدینہ کی زمین پر زلزلہ آئے گا، 3 بار زمین کانپے گی، اور مدینہ کے اندر جو کافر ہوگا منافق ہوگا وہ وہاں سے نکل کر دجال کے ساتھ مل جائے گا، لیکن دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشروا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، لا يدخلها الدجال، مدینہ میں دجال داخل نہیں۔ مدینہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ کی محبت پیدا فرمائے۔ اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جب پوری دنیا پر اسلام نہیں ہوگا، مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر ہیں، ان 2 شہروں میں اسلام ہوگا، مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، ایمان مدینہ کی طرف سمٹ کر آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر اسلام ہو، اور کسی علاقے کے اندر۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں نا، قیامت قریب ہے، اگر رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو مکہ اور مدینہ ہمارے لیے رہنما موجود ہے، آج بھی وہاں صحیح اسلام موجود ہے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر نا بہت ساری اشیاء ہیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بہت سارے مقامات ہیں جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے مسجد نبوی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پہلے بھی یہ حدیث سن چکے ہیں، 3 مسجدیں، 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ برکت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائے گا۔ 3 جگہ ایسی ہیں، ایک اس میں مسجد حرام ہے، اور ایک مسجد رسول مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر لمبا سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 جگہ ہیں جس پر ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے، دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے انسان یہاں سے جا سکتا ہے۔ ان میں ایک مسجد نبوی بھی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مسجد ہے جسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا، اور اس مسجد نبوی کے پہلے امام اور خطیب بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے جو اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں پڑھی جائیں سوائے مسجد حرام۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر اجر و ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ثواب۔ ایک روایت میں 50,000 نمازوں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق مسجد نبوی میں آپ نے ایک نماز پڑھی 1000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طرح مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد قباء۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنا عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم اتی مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء میں آیا، فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، اس نے نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر اجر، عمرہ کرنے کا ثواب۔ جو لوگ یہاں سے مسجد نبوی جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، مکہ کے اندر مکہ اور اسی طرح عمرہ کرنے جاتے ہیں، مسجد نبوی بھی ضرور جائیں، اور مسجد نبوی میں یقیناً یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں 7-8 دن وہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، تو وہ مسجد قباء میں بھی جائیں، وہاں 2 رکعت نماز ادا کریں، جا کر اپنے جس رہائش میں آپ رہتے ہیں وہاں سے وضو کر کے وہاں پہنچے، 2 رکعت نماز ادا کریں، یہ عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ مدینہ کے اندر ایک ایسی زمین بھی ہے جو جنتی زمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والا زمین کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر ممبر تک درمیانی جو جگہ ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی جو کھجوریں ہیں اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مدینہ بھی بابرکت جگہ ہے، مدینہ کی کھجوریں بھی بابرکت ہیں۔ آئیے حدیث سنیے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل 7 تمرات مما بین لابتیہا حین یصبح، جو آدمی صبح کے وقت مدینہ منورہ میں 2 سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیان والی کھجوروں سے 7 عدد کھجوریں کھائے، لم یضرہ سم حتی یمسی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مدینہ منورہ کی کھجوروں 7 کھجوریں جو صبح کے وقت کھا لے گا، شام تک کوئی بھی زہر اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے عجوہ کھجور کی فضیلت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصبح
کل یوم 7 تمرات عجوا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھائے، مدینہ کی کھجور عجوا، صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے، لم یضرہ فی ذالک الیوم سم ولا سحر، اسے اس دن زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ زہر نقصان۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مناظرہ ہوا برطانیہ کے اندر، اور اس میں جو عیسائی پادری تھا اس نے مسلمان سے کہا کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ 7 عجوا کھجوریں کھا لے اس دن اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ 7 عجوا کھجوریں کھاؤ۔ اس نے کھائیں۔ اس نے پھر زہر کی ایک شیشی اسے دی اور کہا یہ پی کر دکھاؤ۔ اس مسلمان نے زہر بھی پی لیا، کچھ نہیں ہوا اسے۔ وہ کہنے لگا لگتا ہے زہر 2 نمبر ہے۔ وہ عیسائی پادری کہنے لگا لگتا ہے زہر 2 نمبر ہے۔ اس نے کہا ابھی اس میں 2-3 قطرے ہیں، تم پی کر دکھاؤ۔ وہ کہنے لگا پیچھے آ گیا، کہنے لگا نہیں میں نے نہیں پی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ آج میں نے 7 عجوا کھجوریں کھائی ہیں، کوئی زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، مجھے زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی جادو مجھ پر ہو سکتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں جی ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، عجوا کھجوریں کھائیں، اللہ تعالیٰ یہ مدینہ کی جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی بھی محبت پیدا فرمائے، مدینہ کی بھی محبت پیدا فرمائے، اور ان شہروں کا دیدار کرنا بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔